دیکھیں جب آپ اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول نہیں نہ کریں گے, ڈیزائرز ول اوورکم یو. اور آج ہمارا نوجوان بہت فتنوں میں ہے, اور ایک واقعہ وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں, اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ, اس واقعے نے نا میرا مائنڈ سیٹ ہے, پرسپشن ہے, وہ چینج کر کے رکھ دیا. ایک دفعہ ایک نوجوان آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں, مسجد نبوی میں, اور آپ کے آس پاس صحابہ اکرام ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان, علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین. اب یہ نوجوان آتا ہے اور کہتا کیا ہے کہ یا رسول اللہ اذن لی فی الزنا, اے اللہ کے رسول مجھے آپ بدکاری کی اجازت دیجیے. بیفور وی موو آن, آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہی سوال آج کا نوجوان اپنے گھر میں جا کے اپنے بڑوں سے کرے, کیا ری ایکشن ہوگا؟ اگر یہی سوال نوجوان مسجد میں جائے امام صاحب سے یہ سوال کرے, کیا ری ایکشن ہوگا امام صاحب کا؟ ہمارے لیے بیسٹ رول ماڈل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رائٹ؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب ناصح الامین, سید الخلق, امام الانبیاء, ان سے بڑھ کر کوئی ٹیچر ہے ہی نہیں کائنات میں. اس لیے صحابہ اکرام اگر سوال کرنا بھی ہوتا تھا تو بہت سوچ سمجھ کے سوال کیا کرتے تھے کہ ہم کس کے سامنے سوال کرنے لگے. اینڈ ہیئر از اے سینیریو, ایک نوجوان آتا ہے, یا رسول اللہ الاؤ می ٹو فورنیکیٹ, پلیز گیو می دا پرمیشن. صحابہ اکرام جب یہ سنتے ہیں اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ماہ which means is کہ کیا بری بات کہہ رہے ہو. اور جب اٹھنے لگتے ہیں تو رسول اللہ اشارہ کرتے ہیں بیٹھ جاؤ, اور ادنو کہتے ہیں, اے نوجوان میرے سامنے آؤ, میرے پاس آؤ, اور اپنے پاس بٹھاتے ہیں یہاں تک کہ دونوں کے گھٹنے مل رہے ہوتے ہیں. اور پھر ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اتحبہ لامک, جس چیز کی تو اجازت مانگ رہا ہے کیا تو اپنی والدہ کے لیے پسند کرے گا؟ جعلت فداءک یا رسول اللہ واللہ لا احب, اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں, خدا کی قسم میں کبھی بھی اپنی والدہ کے لیے یہ چیز پسند نہیں کروں. وَكَذَلِكَ النَّاسُ لَا يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ, اسی طرح لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے یہ چیز پسند نہیں کرتے جس کی تم اجازت مانگ رہے. أَتُحِبُّهُ لِبِنْتِكَ, کیا تو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرے گا جس چیز کی اجازت مانگ رہا ہے؟ جعلت فداءک یا رسول اللہ واللہ لا احب, اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں, خدا کی قسم میں کبھی بھی اپنی بیٹی کے لیے یہ چیز پسند نہیں کروں گا. وَكَذَلِكَ النَّاسُ لَا يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ, اسی طرح لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے یہ چیز پسند نہیں کرتے جس چیز کی تم اجازت مانگ رہے ہو. أَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ, کیا تو اپنی بہن کے لیے پسند کرے گا؟ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں یا رسول اللہ, میں کبھی بھی اپنی بہن کے لیے یہ چیز پسند نہیں کروں. اسی طرح لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے یہ چیز پسند نہیں کرتے جس چیز کی تم اجازت مانگ رہے ہو. أَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ, کیا تو اپنی پھپھو کے لیے پسند کرے گا جس چیز کی تو اجازت مانگ رہا ہے؟ جعلت فداءک یا رسول اللہ واللہ لا احب, اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں, خدا کی قسم میں کبھی بھی اپنی پھپھو کے لیے چیز پسند نہیں کروں گا. تو اپنی خالہ کے لیے پسند کرے گا جس چیز کی اجازت مانگ رہا ہے؟ یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں, میں اپنی خالہ کے لیے بھی کبھی یہ چیز پسند نہیں کروں گا. اب آپ نوٹ کریں, ہمارے نبی نے جو پہلی اگزامپل دی تھی نا, وہ اس کے لیے کافی تھی. ہمارے نبی چاہتے تھے تاکہ اس نوجوان کے دل میں بات اتر جائے, اس کو سمجھ میں آ جائے. ہمارے نبی اتنے کیئرنگ تھے, وہ دوسروں کا خیال کیا کرتے تھے کہ جس چیز کی رغبت یہ لے کے آیا ہے ایٹ لیسٹ اس کو پتہ چل جائے یہ چیز اچھی نہیں ہے. اسی لیے بار بار ایگزامپلز دے رہے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے نبی نے کیا کیا؟ بس نہیں,
ہمارے نبی نے اپنا ہینڈ سٹریچ کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے سینے پہ رکھا، فرماتے ہیں اللہم اغفر ذنبا، دعا کرتے ہیں، وطہر قلبا وحسن فرجا، اے اللہ اس نوجوان کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ یہ دعا نوٹ کر لیں، اس کو یاد کر لیں۔ آج اس امت کو، اس امت کے نوجوانوں کو اس دعا کی بہت ضرورت ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ جتنا فتنہ اس دور میں تھا جس میں یہ نوجوان انوالو تھا، جس کو یہ برداشت نہیں کر پایا، آج کے فتنے سے آپ اس فتنے کو کمپیئر نہیں کر سکتے۔